السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و حضرات، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ کسی جنگل میں کوئی مسافر رستہ بھول جائے اور چلتا چلتا تھک جائے اور پیاس سے نڈھال ہو جائے، لیکن پانی کا دور دور تک نام و نشان نہ ہو۔ اب پیاس سے اس کی جان لبوں پر ہے اور وہ مایوسی کے عالم میں بیٹھ جاتا ہے اور موت کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ اچانک اس کے سامنے ایک آدمی نمودار ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ٹھنڈے میٹھے پانی کا بڑا سا پیالہ ہے اور اس پیاسے مسافر کے منہ سے پیالہ لگا دیتا ہے۔ تو کیا وہ مسافر پانی پینے سے انکار کر سکتا ہے؟ تو دوستو، ہمارا مذہب اسلام بھی پیاسی روحوں اور غمگین دلوں کے لیے ایک چشمہ آب حیات ہے جو زندگی کی کڑی دھوپ میں سایہ دار درخت کا کام دیتا ہے۔ جس طرح سرہانے کے بغیر آپ کو سونا پڑے تو آپ کو چین کی نیند نہیں آئے گی، اسی طرح اسلام کے بغیر انسان ادھورا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے سخی رہو اور سخی رکھو۔ دنیا کی سب سے قیمتی اور اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت سکون قلب ہے، یعنی دل کا سکون۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے خوراک اور دیگر ضروریات کا انتظام فرمایا، اسی طرح ہماری باطنی اور روحانی غذا یعنی سکون قلب کے لیے اپنی یاد اور محبت سکھائی۔ وہ ایسا رب ہے کہ اگر ہم اس کو کچھ دینا چاہے بھی تو نہیں دے سکتے، کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے اور مختار ہے۔ ماں باپ جب اپنے بچے کو پالتے ہیں، اگرچہ وہ فطری محبت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ بڑا ہو کر ہماری خدمت کرے گا۔ ایک ماں نادانشتہ طور پر کوئی ایسی چیز کھا پی لیتی ہے جس سے شیرخواہ بچے کو نقصان ہوتا ہے، لیکن دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور بندے کا ہے، جس میں کوئی غرض یا مطلب نہیں ہوتا اور بندے کی نگہداشت میں کوئی تساہل یا کمزوری نہیں آتی، بلکہ ہر لمحہ ہر قسم کی نگرانی فرمائی جاتی ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ نے فرمایا کہ نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اونگ اور نہ ہی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اللہ جیسا نہ کوئی پیار کرنے والا ہے، نہ کوئی دوست، نہ کوئی مخلص، نہ کوئی خیرخواہ، نہ کوئی یار، نہ کوئی مددگار، بلکہ ہم خود اپنے آپ سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا اللہ ہم سے کرتے ہیں۔ اللہ کی بڑی پیاری صفت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیری حفاظت کے لیے تیرے دشمنوں پر زبردست غالب ہے۔ جس طرح ایک چھوٹا بچہ اگر اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہے اور والد کے پاس اسلحہ بھی ہے تو وہ بچہ بے خوف ہوتا ہے کہ میرے والد کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی غم نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دوستی اور محبت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے کہ تیری دوستی اور محبت کی قدر جو اللہ کرتے ہیں اتنی مخلوق میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ سے دوستی کرنا اتنا آسان ہے کہ آپ نے صرف دل میں ارادہ کرنا ہے، کسی یقین دہانی اور قسمیں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے خیالات اور جذبات سے آگاہ ہے۔ جب آپ ارادہ کریں گے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یعنی اللہ کو آئی لو یو کہیں گے، تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل میں ایک سکون اور ایک ٹھنڈک پیدا ہو رہی ہے۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو سب سے پہلے پیدا فرما کر اسے حکم دیا کہ لکھ۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ تو حکم ہوا یہ لکھ کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ لیکن آج شیطان کی سازش ہے کہ اللہ کے بندوں کو اس کا غلط تعارف کروایا جا رہا ہے کہ وہ پکڑے گا اور رگڑے گا۔ یہ خوف اور وحشت اس لیے پھیلائی جاتی ہے کہ بندوں کو اللہ سے وحشت ہو جائے، بندے اللہ سے ڈرنے لگے۔ ایک اللہ کا خوفناک چہرہ بندوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ہمتیں کم پڑ جاتی ہے۔ ایسے حالات میں جب ہم اللہ کے قرب کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو بہت مشکل کام ہے، خطرناک لائن ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کیوں خالق اور مخلوق میں حائل رہی پردے۔ انسان کی زندگی ایک سفر ہے رب سے رب تک۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، مومن اور کافر۔
काफिर की ये पहचान है कि आफाक में गुम है, मोमिन की पहचान है कि गुम है उसमें आफाक। ईमान ये है कि बंदा मखलूक के असर से आज़ाद हो और ये यकीन करे कि दुनिया की कोई चीज़ उसे मुतमईन नहीं कर सकती, क्योंकि दुनिया की किसी चीज़ में ये सलाहियत है ही नहीं कि वो इंसान को मुतमईन कर सके। इंसान अशरफुल मखलूकात है, यानी तमाम मखलूकात में सबसे अफजल इंसान है और सारी दुनिया उसकी गुलाम है। तो अगर आका अपने ही गुलाम और कमतर को दिल में बसाएगा तो उसे कैसे सुकून मिल सकता है, बल्कि यह उसकी तौहीन है। दुनिया न बसा दिल में कि दुनिया की हकीकत मच्छर के किसी पर के बराबर भी नहीं है। अगर ईमान की तलब हो तो दुनिया की हर चीज़ अल्लाह की मारिफत का जरिया है। अगर आप सेब खा रहे हैं या अनार खा रहे हैं तो आपको एनर्जी तो मिल रही है और भूख भी मिट रही है, लेकिन आप गौर करें कि ये सेब या केला जिस दरख्त से उतारा गया है उसके नीचे कौन सी चीनी की बोरी थी जिससे उसमें मिठास आई, तो आपको पता चलेगा कि इस फल को पकाने और इसमें मिठास भरने के लिए चांद, सूरज, हवाएं, बरसात, मौसम सब का हिस्सा है और कायनात हर शय इंसान की खिदमत पर मामूर है। हमने तुझे जाना है फ़कत तेरी अता से। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। तो फिलहाल के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।